اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ گمشدہ قافلے کی ایپیسوڈ 30 کے ساتھ میں ہوں آپ کے اپنے چینل اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر خوش آمدید۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ فہمیدہ، کبھی کبھی میں احساس و شعور کی حدوں سے بہت دور نکل جاتا ہوں، لیکن جس طرح ایک پرندہ فضائے نیلوگوں میں گم ہو جانے کے بعد اپنے نشیمن کی طرف واپس آ جاتا ہے تو میں بھی واپس آ جاتا ہوں۔ میرے ذہن پر ان بے شمار گمشدہ قافلوں کا دھندلا سا عکس رہ جاتا ہے جو اس زمین پر اپنی آزادی اور بقا کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ فہمیدہ، میں خواب دیکھا کرتا ہوں، انتخابی اور اندیکھی بستیوں کے خواب، جن کے گرد بھیانک افریت گھیرے ڈال رہے ہیں۔ میں ان بہنوں اور بچیوں کی دلخراش چیخیں سنا کرتا ہوں جنہیں وہ خوفناک اژدہا ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، جو موقع کے انتظار میں صدیوں سے کنڈلی مار کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے اپنے پروردگار سے یہ عہد کیا تھا کہ میں اسلام کا پرچم سرنگوں نہیں ہونے دوں گا اور اس عہد میں ہمیشہ قائم رہوں گا۔ فہمیدہ نے کہا، یوسف، اس پرچم کو بلند رکھیے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ ننھا سا سپاہی بھی کسی دن ہمارے ساتھ ہوگا۔ اگر یہ آپ کے نقش قدم پر چلا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے میری دعائیں قبول فرمائی تو اس کے آہنی ہاتھ کسی دن اژدہا کے جبڑے چیر ڈالیں گے جسے آپ مسلمانوں کے مستقبل کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ آپ کی تحریروں سے اب صرف برصغیر ہی نہیں، پوری دنیا کے لوگ برہمنی سامراج کے کالے بھوت کو پہچاننے لگ گئے ہیں۔ یوسف نے کہا، ایشیا میں اس وقت تک امن نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کالے بھوت کا طلسم ٹوٹ نہیں جاتا۔ اس دنیا میں انسانوں پر خدائی کی خواہش پر بھی کبھی نازیوں اور کبھی فاشسٹوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، لیکن جبر و استبداد کا یہ فریب جس نے برہمی سامراج کو کوکھ سے جنم دیا ہے، اس قدر خوفناک اور مہلک ہے کہ اگر اس کے جراثیم ختم نہ کیے گئے تو دنیا کو صدیوں تک امن اور چین نصیب نہیں ہوگا۔ اس بات کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ہم مشرقی پنجاب میں سکھوں کے مظالم باتیں کیا کرتے تھے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آہستہ آہستہ ہندوؤں کے ہاتھوں سکھوں کے گردن بڑھ رہے ہیں۔ جب وہ دبوچ لیے جائیں گے تو ان کے منہ سے چیخ بھی نہیں نکل سکے گی۔ ہندو جب انہیں مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے میدان میں لے آئے تھے تو ماسٹر تارا سنگھ کی کرپان سے ان کے مستقبل کی تاریخ کے نئے عنوان بھی لکھے جا رہے تھے۔ شاہراہ حیات کے کتنے قافلے نفرتوں کی اس آگ کے الاؤ میں جل گئے تھے، اور کتنی چیخیں ہیں جو فضا کی ان دستوں میں گم ہو چکی ہیں۔ اگر اس وقت کسی کو اس بات پر یقین نہیں آتا کہ برہمنی سامراج کا آخری دن بھی متعین ہو چکا ہے تو اسے ماضی کی جلی ہوئی بستیوں اور بوسیدہ ہڈیوں سے ان ارواح کی فریاد سننی چاہیے جو صدیوں سے انتقام، انتقام اور انتقام پکار رہی ہیں۔ جنوری کے دن تھے۔ یوسف کھڑکی کے قریب بیٹھا کچھ لکھنے میں مصروف تھا کہ فہمیدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے پوچھا، آپ چچا جان کا انتظار کریں گے یا میں صرف آپ کا کھانا لے آؤں؟ بیگم صاحبہ، ابھی کھانے کا وقت نہیں ہوا۔ فہمیدہ مسکرائی، دوسری کرسی پر اس کے سامنے بیٹھ گئی، بولی، جی آج بہت سردی ہے اور نوکر کہتا ہے ایسے لگتا ہے برف باری کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے، اور آپ نے مجھے بتایا تھا کہ میں سردیوں کی بھوک بہت لگتی ہے۔ یہ کب کہا تھا میں نے جناب؟ جب آپ مجھے اپنے گاؤں سے لاہور چھوڑنے گئے تھے تو امرتسر کے ریلوے اسٹیشن پر آپ نے یہ بات کہی تھی۔ مجھے آپ کی ہر بات ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ یوسف نے کہا، یہ بات میں نے کھانے کے وقت ہی کہی ہوگی۔ جی نہیں، ابھی 11 نہیں بجے تھے کہ آپ مجھ سے یہ بات منوانے پر مصر تھے کہ مجھے بھی بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ اب ایبٹ آباد میں میرے متعلق آپ کو یہی پریشانی رہتی ہے کہ میں بھوکی رہتی ہوں۔ چچا جمیل ہمیشہ یہ کہا کرتے ہیں کہ میری صحت یہاں آ کر بہت اچھی ہو گئی ہے۔ اب موٹاپے سے بچنے کے لیے مجھے سیر کرنی چاہیے۔ نسرین نے تو ان کی باتوں سے متاثر ہو کر ورزش بھی شروع کر دی ہے۔ یوسف نے کہا، میرا خیال تھا کہ نئی کتاب ختم کرنے کے بعد میں تمہارے ساتھ صبح و شام لمبی سیر پر نکل جایا کروں گا، لیکن قارئین کے اتنے خطوط جمع ہو گئے تھے کہ میں ان کے جواب لکھنے میں مصروف ہو گیا، اور اب یہ آخری خط ہے جس میں جواب لکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم چند دن کے لیے لاہور اور لائل پور جائیں گے۔ ابا جان اپنی تکلیف کسی پر ظاہر نہیں کیا کرتے، لیکن مجھے ان کے خط سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے بعض رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے ملتان اور بہاولپور بھی جانا پڑے گا۔ اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو یہاں کا موسم خاصا خوشگوار ہو چکا ہوگا۔ اگر ابا جان ایبٹ آباد جانے پر رضامند ہو گئے تو مجھے علیحدہ مکان لینے کے لیے ایک معقول بہانہ مل جائے گا۔ فہمیدہ بولی، علیحدہ مکان لینے کے لیے آسان ترین بہانہ تو یہ بھی ہے کہ ہم
چچا جمیل کو کسی اچھی لڑکی سے شادی کرنے پر رضامند کر لیں۔ یوسف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں آپ اور نسرین کی پسند بہتر ہوگی۔ نسرین کمرے میں داخل ہوئی تو فہمیدہ نے کہا، دیکھو نسرین، تمہارے بھائی جان نے تمہارے چچا جان کے لیے ایک خوبصورت سی لڑکی تلاش کرنے کی ذمہ داری تمہیں سونپ دی ہے۔ یوسف صاحب یہ کہتے ہیں کہ تمہاری پسند میری پسند سے بہتر ہوگی۔ نسرین نے بلا توقف جواب دیا، بھائی جان، آپ نے جسے پسند کیا ہے وہ اس دنیا میں کسی سے کم تو نہیں۔ یوسف نے نسرین کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھئی میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں کی بجائے تمہاری آنکھوں سے تمہاری باجی کو دیکھ لیا تھا۔ بھائی جان، یہ تو نہیں ہوگا کہ میں چچا جان کے لیے کسی کو پسند کروں، آپ اپا جان میری حمایت نہ کریں۔ بھئی میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا بھائی جان، آپ کہتے تھے کہ نئی کتاب 1-2 دن میں شائع ہو جائے گی۔ یوسف بولا، اب میں ڈاک کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ پبلشر صاحب کتابوں کا بنڈل یا تو اپنے کسی ملازم کے ہاتھ بھیج دیں گے یا انہیں وہ بذریعہ ریلوے آؤٹ ایجنسی یہاں ارسال کر دیں گے۔ نسرین نے کھڑکی کے شیشے سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، بھائی جان دیکھیے، برف گر رہی ہے، اگر برف بہت زیادہ پڑی تو کتابیں پہنچنے میں دیر تو نہیں لگ جائے گی؟ بالکل نہیں۔ بیرا ایک بنڈل اٹھائے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، جناب یہ کتابوں والے دکاندار نے بھیجا ہے اور ان کا نوکر کہتا ہے کہ شیخ صاحب آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل تک آپ کی کتاب کے پوسٹر بھی جگہ جگہ لگا دیے جائیں گے۔ نسرین نے جلدی سے بنڈل پکڑ لیا اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 1 منٹ بعد فہمیدہ اور یوسف بھی اس کمرے میں داخل ہوئے تو نسرین بنڈل سے ایک بڑے سائز کا پوسٹر نکال کر دیکھ رہی تھی اور اس کا چہرہ مسرت سے لبریز تھا۔ آپا جان یہ دیکھتے، اس نے ایک پوسٹر فہمیدہ کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، بھائی جان کی تصویریں کتنی اچھی لگتی ہیں۔ فہمیدہ نے پوسٹر پڑھنا شروع کر دیا اور اوپر جلی حروف میں کتاب کا نام لکھا ہوا تھا۔ بائیں جانب کاغذ کے انتہائی حصے پر یوسف کی تصویر تھی اور دائیں جانب سطور اس طرح لکھی ہوئی تھی، ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف ایوارڈ کی سازش۔ ان گمشدہ قافلوں کی دردناک داستان ہے جو ہوشیار پور، کانگڑا اور ان سے ملحق ریاستوں سے گرد استپور کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستے کے ندی نالوں دریاؤں میں وہ ایسے گم ہوئے کہ آج تک ان کا کہیں سراغ نہیں مل سکا۔ دراصل یہی وہ سازش تھی جو انگریز نے کمال چلاک سے تیار کی اور جسے لارڈ بیٹن نے نہایت خوبصورتی سے عمل جامہ پہنایا۔ فہمیدہ نے بنڈل سے کتاب نکال کر آنکھوں سے لگانے کے بعد نسرین کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، نسرین تمہیں بہت خوش ہونا چاہیے، اس دن کے لیے تمہارے بھائی جان نے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ آپا جان، جب مجھے دنیا کا کوئی ہوش نہیں تھا تو بھی مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہ دن ضرور آئے گا، اور اب تو میں اس دن کا انتظار کر رہی ہوں کہ جب بھی میں کبھی بہت بلند پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان کروں گے، میرے بھائی جان سے بہتر کوئی نہیں لکھ سکتا۔ فہمیدہ، دیکھا تم نے میں کتنا خوش نصیب ہوں، کبھی کبھی تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو بچوں کے لیے کتابیں لکھا کروں گا اور ان کتابوں میں بار بار نسرین جیسی ایک ذہین بچی کا ذکر ضرور آئے گا۔ نسرین بولی، آپا جان، جب تک چچا جان نہیں آتے میں اپنے کمرے میں جا کر کتاب پڑھتی ہوں، آپ بھائی جان سے باتیں کریں۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں داخل ہونے سے قبل اس نے ایک بار مڑ کر اپنے بھائی یوسف کی طرف دیکھا اور پھر دروازے کی اوٹ میں چلی گئی۔ کتنی بے قرار روح ہے، یوسف بولا، فہمیدہ تمہاری بہن تو اس کتاب کو چٹ کرنا جانتی ہے، وہ اپنے بھائی جان کی شیدائی ہے اور آپ کی تحریر پر تو جان دیتی ہے۔ فہمیدہ آپی، کتنی دیر سے اس کتاب کا انتظار تھا اور یہ انتظار آپ ہی کی وجہ سے تو ہوا تھا۔ فروری کے آخری دن تھے، خوب بارش ہوئی اور کبھی کبھی برف بھی گرتی رہی، لیکن 24 فروری کے بعد آسمان صاف ہو گیا۔ یوسف، فہمیدہ، نسرین اور ڈاکٹر جمیل فیصل آباد سے چند میل دور ایک گاؤں کی کشادہ حویلی میں میاں عبدالرحیم کی ذمہ داری کر رہے تھے۔ یوسف، فہمیدہ اور گھرانے کے چند افراد صحن کی دھوپ میں عبدالرحیم کے بستر کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ یوسف کی تینوں کتابیں عبدالرحیم کے سامنے پڑی تھی اور وہ کہہ رہے تھے، بیٹا جلدی جلدی کتاب ختم کیا کر، جب تمہاری کتاب ختم ہو جاتی ہے تو میرے لیے دلچسپی کی اور کوئی چیز نہیں رہتی، میری وجہ سے تمہارا بہت سارا وقت ضائع ہوا ہے، ورنہ اب تک تمہاری 5-6 کتابیں شائع ہو چکی ہوتی۔ یوسف نے کہا، ابا جان، ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے، میرا ارادہ تھا کہ ہم یہاں رہ کر آپ کی خدمت کرتے، لیکن یہاں رہ کر کچھ لکھنا پڑھنا میرے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے میں یہاں سے دور چلا گیا ہوں۔ عبدالرحیم نے کہا، بیٹا یہ تم نے بہت اچھا کیا ہے، تم ایبٹ آباد رہ کر خاندان کی زیادہ خدمت کر سکتے ہو، تمہاری وجہ سے اب ضلع کے بڑے بڑے افسر خود ہمارے پاس آتے ہیں۔ فہمیدہ بیٹی، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یوسف کو بہت سی الجھنوں سے دور رکھا جائے تاکہ یہ اطمینان سے اپنا کام کر سکیں۔ ابا جی، میری طرف سے ان کو کوئی الجھن پیش نہیں آئے گی، چچا عبدالعزیز کہتے تھے کہ میں خود بھی اس گاؤں میں رہنے والوں کا خیال رکھوں گا اور انشاءاللہ کوئی تکلف نہیں ہوگا۔ اب تکلیف کی بات تو نہ ہی کریں ابا جی، 1 ماہ تک ایبٹ آباد کا موسم بہت اچھا ہو جائے گا اور ہم کسی اچھے سے مکان کا بندوبست ہوتے ہی آپ کو وہاں لے جائیں گے۔ بیٹا میں ضرور آؤں گا تمہارے پاس، اور جب پہاڑوں کی سیر کروں گا تو انشاءاللہ میری صحت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ابا جی، جب بچوں کی تعلیم کا بندوبست ایبٹ آباد میں ہو جائے گا تو میں بھی انہیں
انہیں بھی ایبٹ لے جاؤں گا۔ عبد الکریم نے غور سے یوسف کی طرف دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا مجھے تمہاری بہت سی باتوں پر فخر ہے، لیکن یہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا؟ جن باتوں پر تم نے پردہ ڈھا رکھا تھا وہ مجھے چراغ بی بی نے خود ہی بتا دی تھی، اور اس روز بتائی تھی جب اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ تم قافلے کو چھوڑ کر گاؤں واپس چلے گئے ہو۔ وہ اس بات پر رو رہی تھی کہ شاید تم وہاں سے کبھی بھی واپس نہ آؤ، اور پھر وہ باتیں جنہیں وہ مرتے دم تک چھپانا چاہتی تھی اس کے منہ سے خود بخود نکلنے لگی۔ بیٹا میں دیر سے محسوس کیا کرتا تھا کہ تمہارے دل پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے درمیان کوئی دیوار آ گئی ہے۔ میں تم پر بہت خوش ہوں اور تمہارے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں، لیکن ہم کمزور انسانوں کو اس دنیا میں فرشتے بن کر دکھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال تم اس امتحان سے سرخرو ہو کر نکلے ہو اور میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ ایسی نیکیوں کا اجر صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ یوسف نے کہا ابا جی اگر آپ اجازت دیں تو میں آج واپس چلا جاؤں، کیونکہ میں نئی کتاب شروع کر چکا ہوں۔ اچھا جاؤ بیٹے، خدا تمہیں کامیابی دے۔ یوسف اور فہمیدہ نے باری باری اٹھ کر اپنے سر جھکائے اور عبد الرحیم ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا یوسف نے کہا ابا جی اگر آپ اجازت دیں تو میں آج واپس چلا جاؤں، کیونکہ میں نئی کتاب شروع کر چکا ہوں۔ اچھا جاؤ بیٹے، خدا تمہیں کامیابی دے۔ یوسف اور فہمیدہ نے باری باری اٹھ کر اپنے سر جھکا دیے اور عبد الرحیم نے ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا خدا حافظ۔ وہ وہاں سے نکلے تو چراغ بی بی سامنے کھڑی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھے اور یوسف نے کہا امی جان اپنی بہو کے لیے دعا کریں اور ہمیں اجازت دیں۔ چراغ بی بی نے فہمیدہ کو گلے لگا کر سسکیاں لیتے ہوئے کہا بیٹی خدا تم پر موتیوں کی بارش کرے اور یوسف کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے۔ یوسف میرے والدین ان کے پیر کے متعلق تم نے سن لیا ہوگا۔ وہ اپنے گاؤں سے امرتسر کی طرف بھاگ گئے تھے، لیکن راستے میں مارے گئے۔ پیر کوکیشا اور اس کا ایک ساتھی پہلے مارا گیا تھا، باقی بھی مارے جا چکے ہیں۔ برائی کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ یوسف نے کہا یہ سبق ہم نے بہت دیر کے بعد سیکھا ہے۔ آپ صبر اور حوصلے سے کام لینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ جب یوسف اور فہمیدہ موٹر پر سوار ہو کر لاہور کا رخ کر رہے تھے تو چراغ بی بی سر مسجود ہو کر یہ دعا مانگ رہی تھی یا اللہ یوسف کو اپنی زندگی کے ہر سانس کے ساتھ ایک نئی کامیابی عطا فرما اور فہمیدہ کی جھولی خوشیوں سے بھر دیجیے۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو مجھ جیسی گناہگار کیسے سمجھ سکتی تھی کہ تیری دنیا میں فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے ایک نیا موڑ آ جاتا ہے اور وہ موڑ آتا ہے امبرین کا۔ ایک دن یوسف ایبٹ آباد میں ایک لمبی سیر کے بعد گھر آیا تو برآمدے میں فہمیدہ اور نسرین کے ساتھ دو اجنبی خواتین دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایک لمحہ کے لیے ٹھٹکا اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نسرین نے والدی بھائی جان آپ کے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ یوسف باہر نکل کر جھجکتا ہوا آگے بڑھا اور معمر خاتون اور ایک نوجوان لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یوسف السلام علیکم کہہ کر تذبذب کی حالت میں فہمیدہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولی یہ محترمہ بیگم رابعہ عزیز ہیں اور یہ ان کے ساتھ امبرین ہے اور کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ یوسف نے کہا معاف کیجیے میں نے آج اپنی سیر معمول سے زیادہ لمبی کر دی تھی اور واپسی پر راستے میں مجھے دو پروفیسر مل گئے تھے۔ امبرین بولی جناب اگر انہوں نے بھی آپ کی وہ کتابیں پڑھ لی تھی جو ہم نے پڑھ چکے ہیں تو یہ بات آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ انہوں نے آپ کو کافی دیر روکا ہوگا۔ یوسف مسکرا دیا۔ انہوں نے میرا زیادہ وقت نہیں لیا تھا، لیکن وہ کسی چھٹی کے دن طویل ملاقات کے لیے میرے پاس ضرور آئیں گے۔ امبرین بولی مجھے ایک کتاب پر آپ کے آٹوگراف لینے کے بہانے یہاں آنے کا موقع ملا تھا اور آپ کی بیگم صاحبہ سے ملاقات کے بعد میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ مجھے یہاں آنے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یوسف صاحب میرے ابا جی امی اور میں نے گزشتہ 3 دنوں میں آپ کی کتاب پڑھنے کے سوا اور کوئی کام نہیں کیا۔ مجھے تو بار بار ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں خود ایک گمشدہ قافلے کے ساتھ سفر کر رہی ہوں۔ گزشتہ ایام شام ابا جی نے یہ بتایا کہ اس کتاب کے عظیم مصنف ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں۔ آپ کو دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا، لیکن اس وقت ہم اس مقصد سے آئے ہیں کہ آپ سب اتوار کو ہمارے ہاں کھانا کھائیں۔ ابا جی کو آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے۔ اگر ان کے گھٹنوں میں درد نہ ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ آتے۔ ہم اتوار کی شام آپ کے پاس اپنا ڈرائیور بھیج دیں گے۔ آپ چائے بھی وہیں پیئیں گے اور پھر کھانا بھی وہاں کھائیں۔ بیگم صاحبہ کی عزت افزائی کے لیے چند مفرد خواتین ہمارے گھر میں موجود ہوں گی۔ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ جو خواتین آپ کی کتابوں سے دلچسپی رکھتی ہیں ان میں سے اکثر یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے ہر ناول کی ہیروئن بیگم فہمیدہ صاحبہ ہوتی ہیں، اور آج انہیں دیکھ کر مجھے یہ یقین ہو گیا کہ ان کا یہ خیال غلط نہیں ہے۔ یوسف نے فہمیدہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا فہمیدہ میری جس ناول کی ہیروئن ہوگی اس کا آپ کو کئی برس انتظار کرنا پڑے گا۔ ابھی ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے اور ہماری اپنی داستانیں بڑھاپے کی منزل میں قدم رکھنے سے پہلے نہیں لکھی جائیں گی۔ رابعہ عزیز بولی بیٹا ہم تو صبح و شام یہی دعا کریں گے کہ آپ کبھی بوڑھے ہی نہ ہوں۔
داستان لکھنے کے لیے بوڑھا ہونے کی شرط ہمیں منظور نہیں ہے، ہم جب کوئی اچھی داستان سنا کریں گے تو آپ سے منسوب کر دیا کریں گے۔ نسرین نے امبرین سے پوچھا، ابا جان آپ کے ابا جان کون سے محکمے میں ہیں؟ امبرین نے جواب دیا، وہ ایک کالج کے ریٹائرڈ پرنسپل ہیں، یہاں ہماری کچھ زمین اور ایک سیب کا باغ ہے، سیب کے باغ میں ہماری 2 کوٹھیاں ہیں جن میں سے ایک میں ہم رہتے ہیں۔ اچھا اب ہم اجازت لیتے ہیں۔ فہمیدہ نے کہا، یہ تو اب نہیں ہو سکتا، کھانے کے وقت ہم کسی مہمان کو گھر سے رخصت نہیں کیا کرتے، اور چچا جان جب آ کر یہ سنیں گے کہ ان کے غیر حاضری میں مہمان آئے تھے اور کھانے سے چند منٹ پہلے اٹھ کر چلے گئے تو وہ بہت برا مانیں گے۔ رابعہ عزیز نے پوچھا، بیٹی ڈاکٹر جمیل آپ کے چچا ہیں؟ نسرین بولی، جی ہم دونوں کے چچا ہیں۔ بیٹی تمہارے چچا والی بات تو سمجھ آ سکتی ہے، لیکن فہمیدہ کے چچا کو تو ذرا بڑی عمر کا ہونا چاہیے تھا۔ فہمیدہ بولی، جی جب سے ہوش سنبھالا ہے چچا جان اسی طرح نظر آتے ہیں، ویسے ہماری عمروں میں بھی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ نسرین نے گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ آگئے چچا جان، اور پھر صحن کے درمیان جمیل کو روکتے ہوئے بولی، چچا جان آپ کے مہمان آئے ہیں، بہت ہی خاص مہمان ہیں، شکر ہے کہ ہم نے انہیں جانے نہیں دیا، وہ کھانا یہیں کھائیں گے، بڑے اچھے لوگ ہیں، اتوار کی شام کو انہوں نے ہمیں اپنے گھر کی دعوت دی ہے، اور آپ کوئی اور پروگرام نہ بنا لیں۔ جمیل آگے بڑھا اور السلام علیکم کہہ کر ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ فہمیدہ بولی، چچا جان کی بیگم رابعہ عزیز ہیں اور یہ ان کی صاحبزادی امبرین ہیں۔ امبرین صاحبہ BA کر چکی ہیں اور اگلے سال MA کا امتحان دے رہی ہیں۔ آپ یوسف صاحب کو اس بات کی مبارکباد دے سکتے ہیں کہ یہ سب ان کے نئے قدردانوں میں سے ہیں۔ انہیں کل ہی معلوم ہوا تھا کہ یہاں رہتے ہوئے، اور آج یہ آپ کو دعوت دینے کے لیے تشریف لے آئی ہیں۔ جمیل نے مسکراتے ہوئے کہا، بھئی نسرین مجھے اتنا کچھ بتا چکی ہے کہ آپ کو یاد کرنے میں چند منٹ اور لگ جائیں گے، آپ کھانا لگوائیے۔ تھوڑی دیر بعد اطمینان سے کھانا کھا رہے تھے۔ گفتگو کا موضوع یوسف کی نئی کتاب تھا۔ امبرین بولی، کالج کی ایک لیکچرر ہمارے ہاں آئی تھی اور یہ کہتی تھی کہ یوسف صاحب کی تمام تصانیف ہمارے اردو ادب میں ایک نیا اضافہ ہیں، اور ان کی نئی کتاب پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ہر قدم نئی بلندیوں کی طرف اٹھ رہا ہے۔ ہمارے ناہم نہاد ترقی پسندوں کے سوا بعض نگاروں نے انہیں بہت داد دی ہے۔ یوسف نے کہا، محترمہ میرے اہم ترین نقاد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلی نسرین، دوسری نسرین کے آپا اور تیسرے ان کے چچا جان جمیل صاحب، اور میں ان کی رائے کو ہر نقاد کی رائے پر ترجیح دیتا ہوں۔ پھر تو جی بہت اچھا ہے، ہمارے دعوت کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں کے لوگ، بالخصوص خواتین، آپ کو جاننے اور سمجھنے والوں کے خیالات سنیں، اور میں نہیں سمجھتی کہ آپ جیسی ذہین بیوی سے زیادہ کوئی اپنے شوہر کے متعلق بہتر کر سکتی ہے۔ فہمیدہ مسکرائی، جی مجھے ڈر ہے کہ ان کے متعلق آپ کو میری ہر بات ناقابل یقین محسوس ہوگی۔ جی نہیں، جو لوگ آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں وہ آپ کو کسی بھی وقت پر شک نہیں کریں گے۔ ہمارا خیال تھا کہ کالج کی پرنسپل خواتین کے سامنے یوسف صاحب کے متعلق کوئی تقریر کریں گی۔ اب مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ خواتین کے ایک چھوٹے سے اجتماع کے لیے ہمیں ایک بہترین مقرر مل جائے گا۔ اتوار کے روز عظیم صاحب ایبٹ آباد کے کوئی 22 چیدہ آدمیوں کے ساتھ ایک کشادہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مکان کے سامنے ایک طویل و عریض برآمدہ اور اس کے پیچھے وسیع ڈرائنگ روم خواتین سے بھرا پڑا تھا۔ کئی لڑکیاں جنہیں وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی پچھلی کھڑکیوں سے اندر جھانک رہی تھی۔ امبرین اٹھ کر مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے بولی، معزز خواتین اور میری بہنوں، آپ کو یہاں آنے کی تکلیف دینے کا مقصد کامیاب مصنف کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جو ان دنوں ہمارے شہر میں مقیم ہے۔ آپ نے جہاں محمد یوسف صاحب کی ابتدائی 2 کتابیں پڑھی ہوں گی۔ چند دن قبل میرے ابا جان شہر گئے اور ان کی نئی کتاب خرید لائے۔ ابا جان کی عادت ہے کہ جب تک وہ خود نہ پڑھ لیں وہ کتاب کسی کو نہیں دیا کرتے۔ میں نے نوکر کو بازار بھیج کر یہ کتاب منگوا لی۔ اب امی جان کا حال سنیے، جب میں اور ابا جی اپنے کمرے میں رات کے وقت کتابیں پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اسی وقت نوکر کو حکم دیا، تم فوراً بازار جاؤ اور اگر مکتب فروش کی دکان کھلی ہو تو یہ ناول لیتے آؤ، ورنہ اسے گھر سے تلاش کر کے 2 کان کھلوا لو اور اس سے ایک کی بجائے 2 کتابیں لیتے آنا۔ ایک میں اپنے پاس رکھوں گی اور دوسری کسی پڑھی لکھی سہیلی کو بھیج دوں گی۔ باپ بیٹی جب کوئی خریداری کرتے ہیں تو مجھے بالکل بھول جاتے ہیں۔ ابا جان ابھی اپنی کتاب سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ امی جان نے ان کے ساتھ کباب کے متعلق بحث شروع کر دی اور انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، تمہیں پڑھے بغیر یہ باتیں کیسے معلوم ہو گئی؟ امی جان نے جو جواب دیا، جی میں پڑھ چکی ہوں اور میرے پاس اس کتاب کی ایک فالتو کاپی بھی ہے، میں نے اسے رات منگوا لی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ابا جان اسے فضول خرچی کہیں گے، لیکن انہوں نے کہا، بیگم صاحبہ آپ نے بہت اچھا کیا، ایسی کتاب خرید کر لوگوں میں تقسیم کرنا ایک نیکی ہے۔ میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ میں چند جلدیں خرید کر اپنے دوستوں کو بھیج دوں۔ معزز خواتین، آپ میں سے جو کتاب پڑھ چکی ہیں ان میں سے کوئی یہ محسوس نہیں کرے گی کہ میں نے کوئی مبالغہ کیا ہے۔ میں جب یوسف صاحب کی ابتدائی 2 کتابیں پڑھی تو میں نے کتاب کا انتظار شروع کر دیا تھا۔ اب میں اس خوش قسمت خاتون کو کچھ کہنے کی دعوت دیتی ہوں جو یوسف صاحب کی رفیقہ حیات ہونے کے ناطے یہ کہنے کا حق رکھتی ہیں کہ مجھ سے زیادہ یوسف صاحب کو کوئی نہیں جانتا۔ بیگم فہمیدہ کا چہرہ ایک آئینہ ہے جس میں آپ یوسف صاحب کو بہترین خد و خال دیکھ سکیں گے۔
فہمیدہ اٹھی اور خواتین کچھ دیر ایک صنائے کے عالم میں اسی کی طرف دیکھتی رہی۔ فہمیدہ نے کہا، اپنے رفیق حیات کے متعلق کچھ کہتے ہوئے مجھے ہمیشہ یہ احساس رہے گا کہ میں ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکی، اور شاید کئی سال اور میں اس قابل نہ ہو سکوں کہ یوسف صاحب کے متعلق بلا جھجک کوئی بات کر سکوں۔ میں نے جب سے انہیں دیکھا ہے میرے دل میں ہر روز ان کی عزت اور احترام میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر وہ آئینہ بن کر میری نگاہوں کے سامنے نہ ہوتے تو مجھے کبھی احساس نہ ہوتا کہ میرے اندر بھی کوئی خوبی ہے۔ گمشدہ قافلے کے متعلق یوسف صاحب کی کتاب پڑھ لینے کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ جس جگہ بھی ہوتے ہیں اپنے قارئین کو وہاں لے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی قاری کتاب کے صفحات الٹے ہوئے ان کی سسکیاں سننا اور آنسو بہتے ہوئے دیکھنا تو یہ کیفیت اس پر بھی طاری ہو جاتی ہے۔ میں کئی بار ہوشیار پور کے قافلے کا المیہ پڑھ چکی ہوں جس میں میری بہن بہنوئی اور ان کا بیٹا شہید ہو گئے تھے۔ یہاں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ یوسف صاحب اچانک اپنے قافلے کو راستے میں چھوڑ کر واپس اپنے گاؤں چلے گئے تھے۔ اس کے بعد یوسف صاحب کے ساتھ نسرین کا سفر شروع ہوتا ہے اور میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ نسرین کے ساتھ بھی اس سفر میں شریک ہوں۔ اس کے بعد خواب کے عالم میں میری نگاہوں کے سامنے اس داستان کا وہ کئی حصہ کئی بار دہرا گیا ہے۔ جبکہ دریا بور کر رہے تھے میں خواب کے دوران ہی یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ایک خواب ہے، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ نے اس مجلس میں کچھ کہنے کا موقع دیا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے اپنے رفیق حیات کو صحیح خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 20-25 برس اور انتظار کرنا پڑے، آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں تاریخ نے جو ذمہ داریاں ہمارے سپرد کی ہیں وہ ہم پوری کریں۔ مردوں کے اجتماع میں پروفیسر عظیم کے اصرار پر ڈاکٹر جمیل نے یہ تقریر کی، جناب یوسف سے بھی میرا ایک قریبی رشتہ ہے اور دوستی بھی، لیکن مصنف کی حیثیت سے میں نے اسے اس دن سے دیکھنا شروع کیا ہے جب یہ زخمی تھے اور میرے خاندان کے کئی لوگ ان کی تحریروں سے مسرور ہو چکے تھے۔ مجھے اس چیز سے یا اس بات سے اپنی طرف متوجہ کیا تھا اور یہ تھی کہ ابتدائی عمر میں اس بات پر یقین رکھتے کہ ایک کامیاب ناول نگار بنوں گا۔ میں اپنی دونوں بھتیجیوں نسرین و فہمیدہ کی ذہانت کا قائل تھا۔ مجھے ان کی گفتگو سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس مصنف میں کوئی خاص بات ضرور ہے۔ بہرحال میں نے اس کے مسودے پڑھنے شروع کر دیے اور اب میں آپ صاحب کی طرح اس نوجوان ادیب کا مستقل قاری بن چکا ہوں اور اس کا قریبی رشتہ دار ہونے پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ کھانا ختم کرنے کے بعد یوسف نے پروفیسر عظیم سے کہا، پروفیسر صاحب میں نے 5 منٹ کے لیے آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے۔ علیحدگی میں بات کرنے کو آپ گستاخی تو نہیں سمجھیں گے؟ نہیں یوسف صاحب، آپ کو کوئی بات گستاخی نہیں ہو سکتی، ہم چند منٹ کے لیے ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھ جائیں گے۔ 15 منٹ بعد یوسف ایک کمرے میں پروفیسر عظیم سے کہہ رہا تھا، حکیم صاحب آپ سے جو میں بات کہوں گا وہ امبرین کو اپنی بہن سمجھ کر کہوں گا۔ بیٹا میں نے کب کہا کہ امبرین آپ کی بہن نہیں ہے؟ تم جو بات کرنا چاہتے ہو وہ کھل کر کہہ سکتے ہو۔ وہ میری اکلوتی بیٹی ہے اور میں عام طور پر بیمار رہتا ہوں۔ اگر میرے ذہن سے اس کے مستقبل کا بوجھ اتر جائے تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا۔ یوسف نے کہا، پروفیسر صاحب آپ نے میرا مسئلہ بہت آسان کر دیا۔ جمیل کے متعلق آپ جانتے ہیں اور وہ آپ سے اس وقت بھی یہ کہنے کے لیے تیار ہوگا کہ پھول کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ آپ گھر میں اصلاح کر لیں اور مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں جمیل کے 2 عزیزوں کو یہاں بلوا لوں۔ میرا خیال ہے کہ اگر فہمیدہ کے چچا جان اور ان کی بیگم صاحبہ یہاں آ جاتی تو بھی یہ کافی ہوگا۔ رشتہ داروں کے معاملے میں عام طور پر ان کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے۔ پروفیسر عظیم نے کہا، بیٹا جس دن بیٹی پیدا ہوتی ہے اس دن اس کے والدین اس کے مستقبل کے متعلق سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امبرین کے متعلق میری کوئی تازہ دعا قبول ہوئی ہے۔ یوسف نے کہا، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ 5 دن کے اندر جمیل صاحب کے عزیز یہاں پہنچ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی یا کسی رسمی کارروائی کی ذمہ داری وہ مجھے اور میری بیوی کو ہی سونپ دے، لیکن شاید وہ بھی یہ محسوس کرے کہ میں ہراس رسمی کارروائی کا مخالف ہوں جس کا مقصد محض نمائش و نمائش ہوتا ہے۔ بیٹا یہ بات سن کر مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ فضول رسومات سے نفرت کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کو اس نیکی کے اثرات کسی دن ہمارے گھروں میں بھی پہنچ جائیں۔ یوسف نے اٹھتے ہوئے کہا، جناب میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، اور ایک بات کے لیے مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، وہ بھی کہہ دیجیے۔ میں یہ اجازت چاہتا ہوں کہ میری بیوی امبرین کے ساتھ اس مسئلے پر کھل کر بات کر لے، کیونکہ اس کی پسند کے بغیر یہ معاملہ شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم چاہو تو میں امبرین کو یہیں بلا لیتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کے متعلق کوئی الجھن نہیں۔ جناب امبرین کے متعلق میری بیوی کو بھی کوئی الجھن نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ انہیں کافی جانتی ہے، ان کی گفتگو محض رسمی ہوگی۔ 1 ہفتہ بعد ڈاکٹر جمیل کے 3 بڑے بھائی اور ان کے بیویاں اور 4 بچے ایبٹ آباد پہنچ گئے۔ اگلے دن دوپہر کی دعوت پر پروفیسر محمد عظیم کے ہاں تھی۔ یوسف صبح سویرے بہانے سے گھر سے نکلا اور پروفیسر عظیم کے گھر چلا گیا۔ امبرین جو صحن میں کھڑی نوکروں کو ہدایات دے رہی تھی
یوسف کو اپنے کمرے میں لے کر گئی۔ پروفیسر عظیم نے اسے دیکھتے ہی تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، یوسف صاحب، مجھے رات دیر تک کھانا پکانے والوں کی ہدایت دینی پڑی اور اس کے بعد مجھے تھکاوٹ سے نیند نہیں آئی۔ یوسف نے کہا، پروفیسر صاحب، مجھے باہر اتنی دیگیں دیکھ کر حیرت ہوئی۔ مسئلہ تو صرف چند آدمیوں کے کھانے کا تھا نہیں بھائی، ہم مہمانوں کی گنتی نہیں کیا کرتے۔ یوسف نے کہا، میرے ذہن میں رات ایک بات آئی تھی اور میں سیر کے بہانے اس طرف نکل آیا ہوں۔ پروفیسر صاحب، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک نیک کام کے لیے آپ کی صحت ہی خراب ہو جائے۔ اب تک جو انتظامات آپ نے کر لیے ہیں وہ مجھے ضرورت سے زیادہ معلوم ہوئے ہیں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ آج کھانے کے ساتھ اقدار اور رخصتی کی رسم بھی ادا ہو جائے۔ امبرین اپنے گھر سے رخصت ہو کر کہیں دور نہیں جائے گی۔ ڈاکٹر جمیل کی قیام گاہ سے وہ صبح شام آپ کو آ کر دیکھ سکتی ہے۔ بیٹا، آپ جمیل صاحب کو یہاں رہنے پر رضامند نہیں کر سکتے۔ جی، وہ بات کی باتیں ہیں، جمیل آپ کی ہر خواہش کا احترام کرے۔ بیٹا، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے یہودہ رسموں کی پابندی سے بہت کچھ کھویا ہے اور اب اس عمر میں کوئی نیک مشورہ رد نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپنے مہمانوں کو یہ پیغام بھیج دیتا ہوں کہ منگنی اور نکاح ایک ساتھ ہوں گے۔ یوسف نے کہا، پروفیسر صاحب، میں کسی سے بات کر کے نہیں آیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر رخصتی بھی ساتھ ہی ہو جائے تو جمیل صاحب کے عزیزوں کو اس بات سے بہت خوشی ہوگی۔ وہ لاہور میں آباد ہوتے ہی، لیکن کوئی آپ سے نہیں کہے گا۔ ہم دلہن کو لاہور لے جائیں گے۔ مجھے اس وقت آپ کو شاید یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر جو بھی ہو رہا ہے اب تمام عزیز میرے شکر گزار ہوں گے۔ امبرین کو میری بیوی سے صرف اتنا پوچھ لینا چاہیے کہ ہمارا نکاح کن حالات میں تھا اور ہمارے عزیز کتنے خوش ہیں۔ پروفیسر صاحب نے یہ سیدھا لیٹتے ہوئے کہا، بیٹا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم مجھے ایک نئی دنیا کی طرف کھینچ رہے ہو، لیکن میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ آج تمہارا مشورہ مان لینے سے مجھے کسی دن کی خوشی ہوگی۔ اب ہمیں بہت تھوڑے وقت میں بہت سا کام کرنا ہے۔ امبرین کو میرا یہ کہہ دینا کہ کافی ہوگا کہ تمہارا بھائی تمہیں ایک نیک مشورہ دے کر گیا ہے اور وہ یا اس کی ماں کوئی اعتراض نہیں کرے گی۔ یوسف نے اٹھتے ہوئے کہا، پروفیسر صاحب، آپ نے میرے سر سے ایک بوجھ اتار دیا ہے۔ جب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کسی رسم میں ہم غیر مسلموں کی نکالی کر رہے ہوں تو میں اس کی مخالفت اپنا فرض سمجھ لیتا ہوں۔ بیٹا، مجھے بھی بہت سی رسموں سے گھن آیا کرتی ہے، لیکن اس زمانے میں تم جیسے نوجوان بھی نہیں تھے۔ جناب، ایسے نوجوان کی تلاش کرنا اور ان سے کام لینا ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے ایک نیک فیصلہ کیا اور اس کے اثرات بہت دور رس ہوں گے۔ یوسف گھر پہنچا تو فہمیدہ کے چچیاں دم بخود ہو کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کہہ کر یقین نہیں آتا تھا کہ جمیل کی شادی کی رسومات آج ہی ادا ہو جائیں گی۔ جمیل خوشی سے یہ گفتگو سنتا رہا۔ بالآخر یوسف نے اس سے سوال کیا، جمیل صاحب، میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا؟ نہیں بھائی، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ کل رات گئے میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ نے اب تک پروفیسر صاحب کو اس غلطی پر آمادہ کیوں نہیں کیا۔ یوسف بولا، بھائی، یہ بات اس وقت بھی میرے ذہن میں تھی جب میں نے تمہارے رشتے کا مسئلہ چھیڑا تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ چند دنوں تک میں پروفیسر صاحب کے اتنا قریب آ جاؤں گا۔ فہمیدہ نے امبرین سے پہلی ملاقات کے بعد ہی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ لڑکی میرے چچا جان کے لیے بنائی گئی ہے۔ جمیل صاحب، آپ اپنی جتنی جلدی ممکن ہو اپنے 15-20 دوستوں کے نام دعوت بھیجیں۔ نسرین بولی، بھائی جان، آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ کیا واقعی دلہن آج ہمارے گھر آ جائے گی؟ بھئی، اس کا انحصار تمہاری ضد پر ہے۔ اگر تم یہ کہہ کر فرش پر لیٹ گئی کہ میں دلہن کے بغیر نہیں جاؤں گی تو انہیں تمہارا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ بھائی جان، اچھا، چچا جان کی خوشی کے لیے مجھے یہ بھی منظور ہے۔ اچھا، اگر یہ بات ہے کہ تم ابھی فہمیدہ کے ساتھ ان کے گھر جاؤ، مجھے یقین ہے کہ وہ فہمیدہ کی باتوں سے متاثر ہونے کے بعد اپنے والدین پر اثر انداز ہو سکے گی۔ اب گھر میں اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ اس کا ہر فیصلہ آخری فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ بلقیس بولی، بیٹا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری محظوظ خاندانوں میں ہر فیصلہ آخری فیصلہ سمجھا جائے گا۔ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تمہارے ساتھ اتنا بڑا انقلاب آ جائے گا۔ یوسف نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، چچا جان، میں آپ کو کبھی یہ نہیں بتا سکوں گا کہ اگر میں آپ کی شفقت سے محروم رہتا تو میری زندگی کتنی بیکار اور تلخ ہو جاتی۔ بلقیس نے پریشان ہو کر کہا، بیٹا، تم میری غلطی کو کبھی بھولو گے تو نہیں؟ چچی جان، مائیں کبھی غلطی نہیں کرتی اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ چند تکلیفیں اٹھانے کے بعد میرے مستقبل کے راستے کتنے ہموار مختصر ہو گئے ہیں۔ اور پھر چچی جان، مجھے اس بات پر یقین آیا کرتا ہے کہ مجھے چچی جان کی وجہ سے مجھ سے واقعی خفا ہو گئی ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے ایک بھنور میں پھنس گیا تھا۔ اس بھنور سے نکلنے کے لیے میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ جب موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا تو آپ مجھے باہر نکالنے کے لیے سہارا دے رہی تھی۔ اسی دن سپہر کے وقت جمیل اور امبرین کا نکاح پڑھایا جا رہا تھا اور عشاء کے قریب جمیل کے قیامگاہ پر دلہن کا استقبال کیا۔ جب مہمان خواتین جو بیشتر فوجی افسروں کی بیگمات تھیں رخصت ہو گئی، یوسف ڈاکٹر جمیل کے ساتھ دلہن کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، امبرین بہن، مجھ سے عجیب و غریب غلطیاں ہوا کرتی ہیں، لیکن اس غلطی کے لیے آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔
میرے اصرار پر آپ کے والدین آپ کو آج ہی رخصت کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ امبرین بولی بھائی جان مجھ پر آپا فہمیدہ کا جادو چل گیا تھا ورنہ میں سب کے فیصلے رد کر دیتی۔ انہوں نے میری طرف پیار بھری نگاہوں سے دیکھا اور میں بے بس ہو کر رہ گئی۔ پھر وہ امی جان کے پاس گئی، انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ امبرین کو رخصت ہونے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جمیل صاحب کی بھتیجی اگر میری جان بھی مانگتی تو بھی میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ ایک روز یوسف کو سندھ سے احمد خان کا خط ملا۔ اس میں لکھا تھا، یوسف صاحب کتنے افسوس کی بات ہے، آپ کی خیریت مجھے دوسروں سے معلوم کرنی پڑتی ہے۔ اگر میں نے دوہرا دن میں آپ کے عزیزوں کو کال نہ کی ہوتی، ایڈریس نہ لکھوائے ہوتے تو آج تمہارا پتہ کرنے کے لیے مجھے اخبار میں اشتہار دینے پڑتے۔ میں نے منظور صاحب اور عبدالکریم صاحب کو خطوط لکھے ہیں۔